ارطغرل سیریز میں اور عثمان سیریز میں کچھ کردار ایسے ہیں جو حقیقت میں تو ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن نہ تو وہ ارطغرل یا عثمان سے کبھی ملے تھے اور نہ ہی وہ ان کے زمانے میں تھے۔ ان کو اس سیریز میں ڈالنے کا مقصد صرف یہ تھا اپنی ہسٹری کے کچھ مشہور لوگوں کو رسپیکٹ اور آنر دینے کے لیے اس ڈرامے کا حصہ بنایا جائے، اور انہی میں سے ایک کردار ارطغرل بیگ ہے۔ ارطغرل بیگ کا کردار تو اصل ہے، لیکن اصل ارطغرل بیگ 11ویں صدی کا سلجوق کمانڈر تھا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ سے منذکرت کی جنگ کا ذکر کیا تھا، جس میں سلجوق انطالیہ کے ریجن میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ ارطغرل بیگ اس فوج کا حصہ تھا جس نے منذکرت کی جنگ جیتی تھی۔ جنگ جیتنے کے بعد سلجوق جنرل نے ارطغرل بیگ کو یروشلم کا گورنر بنا کر بھیج دیا، جہاں پہ وہ اپنی وفات تک رہا۔ اس کی قبر مسجد اقصیٰ کے ایک دروازے، جس کا نام کنگ فیصل گیٹ ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ ارطغرل کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ترگت تھا۔ اس نے نہ صرف ارطغرل بلکہ عثمان اور اس کے بیٹے اورہان کے ساتھ بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ اس کی پرسنل زندگی کے بارے میں تو کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن اس کا نام لوکل فوک ٹریڈیشنز میں سننے میں آتا ہے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد وہ عثمان کے ساتھ تقریباً ساری بڑی مہمات میں شامل تھا۔ 1299 میں ترگت نے عثمان کے لیے انگول کا شہر فتح کیا، اور عثمان نے اسے اس شہر کی گورنرشپ دے دی، اور وہ اپنی وفات تک اس شہر کا گورنر رہا۔ ترگت کی اعزازی قبر سوغت کے قبرستان میں ہے، اور اس کی اصل قبر انگول میں۔ ترگت کی طرح عبد الرحمن غازی بھی عثمان، ارطغرل اور اورہان تینوں کی فوجوں کے ساتھ شامل رہا۔ اس کی وفات 1329 میں ارزرم کے قریب ہوئی، اور اس کی قبر بھی وہیں موجود ہے۔ عبد الرحمن غازی کے بارے میں بھی بہت سی فوک کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی جو میں نے 3 مختلف جگہوں پر پڑھی، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اورہان کے دور میں آئدس کا شہر فتح کرنے کے لیے جو فوج گئی، اس کی کمانڈ عبد الرحمن غازی کے پاس۔ جب عبد الرحمن غازی نے شہر کے قلعے کا محاصرہ کیا تو قلعے کے حکمران کی بیٹی نے عبد الرحمن غازی کو دیکھ لیا۔ اس لڑکی نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک کنویں میں گر جاتی ہے اور کوئی اس کو اس کنویں سے نکالتا ہے۔ جب اس نے عبد الرحمن غازی کو دیکھا تو وہ وہی تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے اوٹمن فوج کو چھپکے سے پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد ان کو قلعے میں داخل ہونے کا سیکرٹ راستہ بتا دیا، جس کو یوز کرتے ہوئے وہ فوج شہر کے اندر داخل ہوئی اور شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن غازی کی شادی بھی اسی لڑکی کے ساتھ ہوئی، اور ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ بامسی کا ارطغرل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترک داستانوں کی ایک مشہور کتاب ہے جسے اوغز نامہ بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت سے قصے درج ہیں۔ ان قصوں میں یہ لوگ اپنی ہسٹری، اپنا کلچر، اپنی ویلیوز کو مختلف واقعات کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب میں 12 بڑی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی بامسی کے بارے میں ہے۔ اس کہانی کا انگلش ورژن میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک کر دیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ میں آپ کو اس کہانی کا ایک بیسک اور چھوٹا ورژن سناتا ہوں۔ جب اوغز کی حکومت تھی تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے سارے شہزادوں کو دعوت پہ بلایا۔ ان میں سے 2 شہزادے ایسے تھے جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ نے ان کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد دونوں کے ہاں اولاد ہو گئی۔ ایک کے ہاں بیٹا اور ایک کے ہاں بیٹی۔ بیٹی کا نام بانو چیچک رکھا۔ بانو چیچک کا کریکٹر اس سیزن میں بھی ہے، لیکن وہ اصل سے بالکل مختلف ہے۔ جس شہزادے کے بیٹا ہوا تھا اس کا نام نہیں رکھا، کیونکہ اس وقت کی روایت یہ تھی کہ جب تک لڑکے کوئی خون نہ بہا لیں، چاہے تو وہ شکار کی فارم میں ہوں یا جنگ میں حصہ لے کر ہوں، تب تک لڑکوں کا نام نہیں رکھتے تھے۔ ان دونوں شہزادوں نے یہ طے کیا کہ جب ان کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ جب وہ بچہ تقریباً 16-17 سال کا ہوا تو ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، تو اس کے پاس کچھ تاجر آئے جن کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے گیا اور تمام لوٹا ہوا سامان واپس دلا دیا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ شام ہوئی تو وہی تاجر اس کے گاؤں پہنچ گئے اور اس بچے کے باپ کو ساری داستان سنائی۔ کیونکہ اس بچے نے تاجروں کی مدد کرنے کے دوران دشمنوں کا خون بہایا تھا، اس لیے اس بچے کا نام رکھ دیا گیا بامسی۔ اس کے بعد اس کہانی میں بہت سے ٹرنز اینڈ ٹوسٹ آتے ہیں۔ بامسی کو کوئی بادشاہ اغوا کر لیتا ہے اور وہ 15-16 سال اس کی جیل میں رہتا ہے۔ بانو چیچی کی کہیں اور شادی ہونے لگتی ہے تو وہ تمام مشکلوں اور دیواروں کو توڑ کر عین موقع پر پہنچ جاتا ہے اور بانو چیچک سے شادی کر لیتا ہے۔ بامسی کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصل کریکٹر ہے یا نہیں، لیکن اس قبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بامسی کی ہے۔